بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 محرم ہی کا دن تھا کہ جب عمر بن سعد سپہ سالار کو عبید اللہ بن زیاد نے پیغام بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو فرات کے پانی تک رسائی نہ دی جائے۔ اس حکم پر عمل درآمد کے لیے عمر بن حجاج کی قیادت میں ایک دستہ فرات کے کنارے تعینات کیا گیا تاکہ پانی تک رسائی روکی جا سکے۔ چلتے چلتے آپ کے علم میں ایک چھوٹا سا اضافہ بھی کر دوں کہ عمر بن سعد، عمر بن حجاج، ان دونوں ناموں کے پہلے حصے کا تلفظ الگ الگ ہے۔ عمر بن سعد میں عین کے پیش کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اور عمر جس کے آگے واو ہے اس کو ہم عین کے زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عمر بن سعد اور عمر بن حجاج۔ 7 محرم کو پانی کی فراہمی محدود یا بند کر دی گئی۔ خیموں میں پانی کی قلت شروع ہو گئی۔ خواتین، بچے اور بیمار افراد پیاس سے متاثر ہونے لگے۔ 8 محرم کا دن پیاس کی مزید شدت کے ساتھ طلوع ہوا۔ اگرچہ کربلا کی تپتی ریت اور آج کی گرمی میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر صرف احساس کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ جب ہم آج چند گھنٹے کی پیاس برداشت نہیں کر پاتے تو کربلا کے دن ان پیاسے خیموں میں صبر اور استقامت کی کیفیت کیسی ہوگی۔ خیموں میں موجود بچے پیاس سے بے چین تھے۔ اصحاب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حصے کا پانی بھی دوسروں کو دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اس مشکل وقت میں زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ صرف پیاس کا امتحان نہیں بلکہ صبر، وفاداری اور ایمان کا امتحان بھی ہے۔ 9 محرم کی صبح کو حالات مزید سنگین ہو گئے۔ مخالف لشکر کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور جنگ کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل آخری حد تک جنگ کو ٹالنے اور لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 9 محرم کی شام لشکر نے پیش قدمی شروع کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تاکہ معلوم کریں کہ مخالف لشکر کیا چاہتا ہے۔ جواب ملا، یا تو بیعت کی جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 رات کی مہلت طلب فرمائی۔ شب عاشوراء میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ دشمن کا مقصد صرف میں ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے اور اہل بیت نے بیک آواز عرض کیا کہ ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عباس، حضرت حبیب بن مظاہر اور دیگر جانثاروں نے وفاداری کا عہد دہرایا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس رات خیموں میں تلاوت قرآن کی صدائیں تھیں، نماز اور دعا کا اہتمام تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اگلی صبح ایک عظیم امتحان لے کر آئے گی۔ رات گزر رہی تھی،
کربلا کے آسمان پر ستارے خاموش تھے اور خیموں میں ذکر اللہ کی صدائیں بلند تھیں۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ اگلی صبح تاریخ کا سب سے دردناک دن لے کر آنے والی ہے۔ 10 محرم کی صبح خیموں کو ترتیب دے کر قریب قریب کر دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق خیموں کے پیچھے خندق نما جگہ بنائی گئی جس میں آگ روشن کی گئی تاکہ حملے کا خطرہ ایک طرف سے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر مخالف لشکر کے سامنے تشریف لے گئے اور انہیں اپنے نسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق اور اپنے مقصد کی یاد دلائی۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے دلوں سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلایا کہ تم ہی لوگوں نے مجھے خطوط لکھ لکھ کر بلایا تھا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت اور دلائل ان پر اثر نہ کر سکے۔ نتیجتاً وہ تاریخ میں ایک انتہائی المناک واقعے کا حصہ بن گئے۔ 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں یزیدی لشکر کی مجموعی کمان عمر بن سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں تھی۔ یہ تاریخ کا ایک بڑا سبق ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی کے بیٹے ہونے کے باوجود عمر بن سعد دنیاوی منصب اور رائے کی حکومت کی کشش سے خود کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ تاریخی روایات میں جو دوسرا نام ملتا ہے ان میں شمر بن ذی الجوشن جس نے سخت موقف اختیار کیا، عزرہ بن قیس احمسی گھوڑ سواروں کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھی، عمر بن حجاج زبیدی، جبکہ عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں بیٹھ کر انتظامی اور سیاسی ہدایات دے رہا تھا۔ کمانڈروں میں 5واں نام حر بن زید ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکا تھا اور اس قافلے کو مجبوراً کربلا کے میدان کی طرف اپنا رخ موڑنا پڑا تھا۔ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا محسوس کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کیا جس نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ انہوں نے جب کربلا کے قریب حالات دیکھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف سنا اور اپنے ضمیر کی آواز پر غور کیا تو ایک بڑا فیصلہ لیا۔ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئے اور عرض کی کہ میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں اپنے لشکر میں قبول فرما لیا۔ ویڈیو کو لائک کرنا میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، کیونکہ تعریف کرنا نہ کرنا آپ کا اختیار ہے، لیکن ویڈیو کو شیئر کرنے کی درخواست کروں گی تاکہ دیے سے دیا جلے اور میری طرح ان ذہنوں کے بھی اشکالات دور ہوں
اور واقعہ کربلا کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ چینل پر نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو مل جائے۔ السلام علیکم۔